کریے گا. شبیہ تابوت جناب قاسم کا ہے. اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک شخص آیا, یا علی بہت پریشان ہوں, حالات کا مارا ہوا ہوں, مقدر کا ستایا ہوا ہوں, یا علی میری مشکل کو حل کر دیجئے. یہ کون ہے؟ یہودی ہے. آیا علی کے پاس, یہودی ہے. اس نے سوال کیا, یا علی میری پریشانیوں کو دور کر دیجئے, یا علی میری تکلیفوں کو دور کر دیجئے, یا علی آپ مشکل کشا ہیں, آپ میری مشکل کو حل کر دیجئے. علی نے کہا جا پتھر اٹھا لا, دامن میں پتھر اٹھا لا. توجہ رکھیے گا آپ حضرات, دامن میں پتھر لیا, وہ پتھر لے کر آیا. علی نے کچھ کلمات ادا کیے, وہ جو پتھر تھا جواہر میں تبدیل ہو گیا. توجہ رکھیے گا, وہ جواہر میں تبدیل ہوا. علی نے اس کے حالات پلٹا دیے, وہ چلا گیا. دوسرا شخص آیا, عیسائی, اس نے بھی یہی کہا, یا علی حالات کا مارا ہوا ہوں, حالات کا ستایا ہوا ہوں, گردشوں میں پھر رہا ہوں, ستارے نحوست میں ہیں. یا علی نانے شبینہ کو محتاج ہو چکا ہوں, کئی کئی فاقوں سے گزر رہا ہوں. یا علی آپ میری مدد کر دیجئے. علی نے کہا پتھر اٹھا لا. جیسے ہی پتھر لے کر آیا, علی نے ہاتھ رکھا. توجہ چاہتا ہوں حضرات کی, علی نے ہاتھ رکھا, وہ پتھر زر میں تبدیل ہو گیا, وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. ارے میاں مجھے کہنے دیجئے, پتھر میں صلاحیت ہو, علی کے ہاتھ لگتے ہی زر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگر وہ زر کو چھو لے تو ابو ذر بنا دیتا ہے. اس صلوات پر محمد اور آل محمد پر. بھائی یہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام. اور یہ کہا ٹھیک ہے, پتھر کو چھوا, زر بنا کے دے دیا. اچھا اب کون آیا؟ علی کا ماننے والا, علی کا چاہنے والا, شیعان حیدر کرار, محب اہل بیت, اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والا, مولا کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد علی سے کہتا ہے کہ یا علی, پوری توجہ چاہتا ہوں حضرات کی, یا علی میری مدد کر دیجئے, حالات کا مارا ہوا ہوں, ستارے گردش میں ہیں. یا علی کیسے کہوں کہ کیا کئی کئی وقت فاقے سے گزر رہے. یا علی میرے حالات پلٹا دیجئے. توجہ چاہتا ہوں. علی نے کہا علم حاصل کرو. ارے توجہ رکھیے گا, علی نے جواب دیا علم حاصل کرو. میں نے کہا یا علی میری سمجھ میں نہیں آیا. جو پہلا آیا یہودی تھا, اس نے آپ سے کہا کہ یا علی میرے حالات پلٹا دیجئے. آپ نے کہا پتھر اٹھا لا. توجہ رکھیے گا, پتھر اٹھا لا. علی ان کے سامنے پتھر لایا, علی نے اس پہ ہاتھ رکھا, جواہر میں تبدیل کیا, اس کے حالات پلٹا دیے. عیسائی آیا, اس نے بھی یہی کہا یا علی بہت پریشان ہوں, بہت حالات کا مارا ہوا ہوں. علی نے اس سے کہا پتھر اٹھا لا. پتھر اٹھا کے لایا. بھائی پوری توجہ رکھیے گا, پتھر اٹھا کے لایا. علی نے کلمات ادا کیے تو زر میں تبدیل کر دیا. اب عزیزان گرامی میں کہہ رہا ہوں, یا علی وہ آپ کا ماننے والا نہیں تھا. توجہ رکھیے گا, پہلا آیا وہ بھی آپ کو نہیں ماننا تھا, جو دوسرا آیا وہ بھی نہیں ماننا تھا, لیکن آپ نے اس کی حاجت روائی کی, آپ نے اس کی مشکل کشائی کی. یا علی یہ تو آپ کا ماننے والا ہے, یہ تو آپ کا چاہنے والا ہے, یہ تو آپ کی محبت کا دم بھرنے والا ہے, یہ تو آپ کا شیعہ ہے. یا علی کا مجبوری یہی ہے کہ میرا چاہنے والا ہے.
بس توجہ رکھیے گا بازیدانی گرامی کہ یہ میرا چاہنے والا ہے. کہا یا علی کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں دیتے, کیوں نہیں اس کی مدد کر دیتے؟ مولا کہتے ہیں دے سکتا ہوں لیکن جواب علی سنیے گا. صاحبان تشریف فرمائے. علی نے کہا سنو, جو آیا تھا پہلے والا وہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتا تھا, میری مسلک سے تعلق نہیں رکھتا تھا. دوسرا جو آیا وہ میری مسلک سے تعلق نہیں رکھتا تھا, میرا ماننے والا نہیں تھا, اسی لیے میں نے دے دیا. جو کہتا گیا میں نے اسے دیا. کسی کو زر دیا, کسی کو جواہر دیے. میں نے کہا یا علی یہ آپ کا ماننے والا ہے, کیوں نہیں دیتے؟ اب علی کا جملہ سنیے گا عزیزان گرامی. علی کہتے ہیں کہ سنو, میں اپنے چاہنے والے کو وہ دولت کبھی نہیں دیتا جو فنا ہو جانے والی ہو. بھئی عزیزان گرامی, میں وہ دولت دیتا ہوں جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے. اے صلوات محمد اور آل محمد پر. حضرات ایک باواز بلند صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. بھائی میں اپنے چاہنے والے کو وہ دولت کبھی نہیں دیتا جو فنا ہو جانے والی ہو. اس کے مطلب یہ ہے علی کون سی دولت دے رہے؟ علم کی دولت. جتنا تم علم سے جڑتے جاؤ گے فضائل علی کھلتے جائیں گے. عزیزان گرامی آپ دیکھیے, مولا متقیان بیٹھے ہوئے اور جب سوال کیا گیا کہ سلونی جو کچھ پوچھنا مجھ سے پوچھو, اس کے قبل کہ تم مجھے کھول دو. ایک یہودی آتا ہے, یہودی آ گیا, اس نے کہا یار ایک نیا سوال ہے. کہہ رہے کیا سوال ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. کیا سوال ہے؟ کہا سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں دولت کا کیا معیار ہے؟ دولت کا کیا معیار ہے؟ مولا کائنات نے سوال اس کی طرف پلٹا دیا. سوال پلٹایا, کہا کہ بھائی یہ بتا کہ تیری نگاہ میں دولت کا کیا معیار ہے؟ کہنے لگا میں سوچتا ہوں مولا, دنیا کی دولت سے ہر شے خریدی جا سکتی ہے. کتاب کا حوالہ میں دے رہا ہوں, نہج الاسرار, اور یہ واقعات نہج البلاغہ کے اس میں بھی موجود ہے حصے میں. مولا بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ذرا بتا تیری نگاہ میں دولت کا معیار کیا ہے؟ کہہ رہے یعنی میرا تو سوچنا یہ ہے کہ دنیا کی دولت سے ہر شے خریدی جا سکتی ہے. مولا نے کہا مجھ میں اور تجھ میں یہی فرق ہے. تو کہتا ہے دنیا کی دولت سے ہر شے خریدی جا سکتی ہے, اور میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں خریدا جا سکتا. کہہ رہے ہیں یہ علی کی ایسی بات ہے. میں بھائی انسان کے پاس دولت تو مکان خرید سکتا ہے نہیں خرید سکتا؟ سواری عمدہ خرید سکتا ہے, لباس عمدہ خرید سکتا ہے, بستر عمدہ خرید سکتا ہے. بھائی ساری چیزیں وہ خرید سکتا ہے, ساری فیسلٹیز حاصل کر سکتا ہے. لیکن میرے مولا نے فرمایا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ کہا کہ یا علی میں ہر شے خرید سکتا ہوں دنیا کی دولت سے. اور علی کہہ رہے کہ تو کچھ بھی نہیں خرید سکتا. کہا کہ کیسے مولا؟ مولا نے کہا میں سوال کرتا جا رہا ہوں, تو جواب دے. توجہ چاہتا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں, تو جواب دے. صاحبان ذوق تشریف فرمائے, صاحبان علم تشریف فرمائے. بس عزیزان گرامی غور کریے گا. مولا نے فرمایا کہ سن, تو دنیا کی دولت سے بھوک میں روٹی خرید سکتا ہے, کیا کسی کی بھوک خرید سکتا ہے؟ کیا کسی کی بھوک خرید سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو دنیا کی دولت سے گھر